بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ واقعہ عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ درد بڑی داستان جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلے والے لوگ آئے۔ حضرت بلال ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ ان کی زبان صرف احد احد کرنا جانتی تھی، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق ابیسینا سے تھا، جسے آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے اور آپ کا پورا نام بلال بن ابی رحاب تھا۔ ان کی والدہ کا نام روایات میں حمامہ آیا ہے۔ صحابہ اور روایات کے مطابق ان کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور کس قدر دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیات بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ صادق لقب سے ایک ایسا انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جدوجہد سے حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب دیے گئے یا 2 طرح کی خدمات دی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دی۔ ایک الخزاں یعنی حضرت بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خزانچی تھے، اور دوسرا لقب جو آپ کا ہے وہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ سب بخوبی جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو تمام مؤذنوں کا سردار کہا ہے، تو دنیا میں جب تک یہاں بھی اذان دی جائے گی، حضرت بلال ان تمام مؤذنوں کے سردار ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ ان کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا دشمن تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ ایک بار ایک قبیلے کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ پھر آئے، پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کی شادی کسی سے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ لوگ تیسری بار پھر آئے اور پھر یہی کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ جنتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمانوں کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال کا انتظار کرتی ہے۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو کہ کل رات جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ کون تھا ایسا جو نہ چاہے کہ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اسے نصیب ہو۔ صحابہ اس بات پر جان تک دے سکتے تھے، لیکن یہ مقام حضرت بلال کے حصے میں آیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ فتح مکہ کو یاد کریں جب بڑے بڑے مرتبے والے صحابہ موجود تھے۔ ان ایک طرف خانہ کعبہ تھا جو مسلمانوں اور
مشرکین مکہ دونوں کے لیے سب سے محترم تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چھت پر جا کر اذان دینے کے لیے بلایا، دو ہی بار تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت بلال کی اذان نہ تو فرش والوں نے سنی اور نہ ہی عرش والوں نے۔ یہ فخر صرف بلال بن ابی رباب کو حاصل ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسجد اقصی میں تینوں جگہ اذان دی، تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ حضرت بلال کی وفات کے وقت جب ان کی بیوی نے یہ کہا کہ ہم غم کا وقت ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نہیں، یہ بہت خوشی کا وقت ہے، کل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، اپنے ساتھیوں سے ملوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں 20 ہجری میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب سے ملنے چلے گئے۔ ان کی اولاد نہیں تھی اور نہ ہی ان کی کوئی جائیداد تھی۔